دوستو سلام مسنون، اب اردو میں خبریں سنیے گا۔ سی بی آئی کیا ہے، کیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں۔ خبر ہے کہ اب جھارکھنڈ میں بھی سی بی آئی کسی بھی معاملے کی جانچ کے لیے بغیر ریاستی حکومت کی اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے سے مہاراشٹر، راجستھان، چھتیس گڑھ اور مغربی بنگال میں ایسا قانون موجود ہے، کیونکہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی حکومت کی طرف سے سی بی آئی بھیجی جاتی ہے تحقیق کرنے کے لیے، اس لیے کئی ریاستوں میں اس پر ایک طرح کی پابندی لگ گئی ہے۔ اجازت لینے کی ضرورت ہے سی بی آئی کو ریاستی حکومتوں سے، وہاں کسی معاملے میں تحقیق کرنے کے لیے۔ کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ افسوس، صد افسوس۔ ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے، جمہوریت اس میں ہے، یہ سیٹ اپ بہت اچھا ہے، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن آئین لاجواب ہے، مگر اس کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرتے وقت سیاسی پارٹیوں سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے ارادے ڈگمگا جاتے ہیں، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں، کچھ نہ کچھ کریں۔ خدا کرے کہ ہماری ریاست کی حکومت ہو یا مرکز کی، ٹھیک طرح سے ہمارے آئین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا ملک اور مضبوط ہو۔ جو اے پی جے عبدالکلام کا خواب تھا وہ پورا ہو، انشاءاللہ ضرور ہوگا، کیونکہ غلطی جب ہوتی ہے کسی بھی پارٹی سے تو اس کی ہمیشہ تائید نہیں ہو سکتی، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور اچھے سیاستدان میدان میں آ کر لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے کام کریں گے، یہ امید ہم کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اور اب الیکشن کا دور ہے، امریکہ میں بھی اور ہمارے دیش کے بہار اسٹیٹ میں بھی۔ ان الیکشنوں کے سلسلے میں بھی آئیے ہم چند باتیں جان لیں۔ امریکی انتظامیہ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ جو بائیڈن ہی امریکہ کے صدر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی اور FBI حرکت میں آ گئی ہے۔ خبر ہے کہ جو بائیڈن کے گھر کے اوپر ایئر اسپیس کو پورا محفوظ کر لیا گیا ہے، اور جو بائیڈن کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ جو بائیڈن کے لیے زمین اور فضا میں ہر طرح کی سیکیورٹی کا انتظام کر دیا گیا ہے، اور یہ اشارہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر ہونے والے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ضرور عدالت میں کچھ ثبوت پیش کرنے کی بات کہی ہے، لیکن ووٹروں کے داخلے سے ایسا لگتا ہے کہ محض اپنے ووٹرز کی تسلی کے لیے ہوگا۔ در حقیقت اس وبائی مرض کے دوران ہونے والے انتخاب کے پوسٹل
ووٹروں کی بڑی تعداد کو گننے کے لیے جتنا وقت درکار ہے اس کی وجہ سے حتمی نتائج آنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اگر نتائج کو کسی امیدوار کی جانب سے قانونی طور پر چیلنج کیا جاتا ہے تو اس صورت میں فیصلے ہونے میں ہفتوں لگ سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ ہم بآسانی الیکشن جیت جائیں گے۔ اگر کورٹ میں عرضیاں دائر کی جائیں گی تو یہ مسئلہ چند دنوں تک کورٹ میں رہے گا اور نتیجے آنے میں وقت لگ سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ دھاندلی کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ میں ووٹ کرنا ایک مقدس کام کی طرح ہے، اس لیے بیلٹ پیپرز کی گنتی ہونا ضروری ہے۔ مجھے پورا اعتماد ہے کہ گنتی مکمل ہونے پر ہمیں فاتح اعلان کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں فتح سے ہمکنار ہونے والے امیدوار کا تعین ہونے میں ابھی اور وقت لگے گا، تاہم امریکی عوام کی جانب سے ڈالے گئے 16 کروڑ ووٹوں کی گنتی کے عمل کے دوران متوقع نتائج کی کچھ تصویر ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈکلیئر کرنے میں تو وقت لگے گا، مگر سب کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے بعد آنے والے امریکہ کے صدر کون ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جو بائیڈن ہی ہوں گے، یہی امید کی جاتی ہے۔ خدا کرے کیا ایسا ہی ہو۔ اور اس کے علاوہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو غلط سلط باتیں ٹرمپ کے ذریعے ہو رہی ہیں وہ دنیا کو پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ کئی اخباروں میں بھی ان کی ان باتوں کا ذکر آیا ہے۔ ہمارے ملک کے مشہور اخبار دی ہندو نے بھی واضح طور پر اداریے میں کئی باتیں کہی ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹرمپ کا عمل اس وقت جو ہو رہا ہے امریکہ میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آئیے ہم بہار کی طرف رخ کریں۔ وہاں انتخابات مکمل ہو گئے ہیں، تینوں فیزوں میں الیکشن ہو گیا ہے۔ اب سب کو نتیجوں کا انتظار ہے۔ تیسرے فیز کے الیکشن میں جو کہ آج ہوا، وہاں مسلم میجارٹی ایریاؤں کی بھرمار ہے، اور ایسے ایریاز بھی ہیں، کانسٹیٹوئنسی بھی ہیں بہار میں جہاں مسلمانوں کے ووٹ کے ذریعے ہی لوگوں کی کامیابی، امیدواروں کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، مگر وہاں یم کے پہنچ جانے سے خدشہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں تو زیادہ تعداد میں مسلم امیدوار جو کہ مختلف پارٹیوں سے کھڑے کیے گئے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، مگر وہاں مسلمان سوچ سمجھ کر ایسی پارٹی کو سپورٹ کیے ہیں
جو کہ اچھی حکومت دے سکتی ہے تو اور بات ہے، ہم دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب ایگزٹ پول کے نتیجے بھی آنے لگیں گے، اس پہ بھی بہت سی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ خدا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ بہار میں سب کی آرزو یہی ہے کہ ایک اچھی حکومت بنے، جس میں سب کی بھلائی اور بہبودی کا خیال رکھے جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ خدا کرے کہ بہار کا ایک الیکشن ضرور کچھ تبدیلی لائے گا، اور یہ الیکشن کے رزلٹ گنتی کے بعد نومبر 10 کو ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ووٹوں کی گنتی 10 نومبر کو ہونے والی ہے۔ خدا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ اور ایک بات بھی ہے کہ بہار کا یہ الیکشن بہت اہم ہے، اس پر ہی سب کی نظریں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر وہاں کچھ تبدیلی ہوتی ہے تو کیا تبدیلی، کیسی تبدیلی، کس قسم کی تبدیلی، یہ سب لوگ دیکھنے والے ہیں۔ آئیے ہم بھی انتظار کریں 10 نومبر کا، اور نتیجوں کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارا ہندوستان کہاں کھڑا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔